السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ہم ہر اتوار کو ہمارے خانقاہ معشوقیہ پہ درس قرآن اور خطبات غوث پاک سرکار کے علاوہ قصص الانبیاء کا بھی درس شروع کرے ہیں۔ ہمارے تمام معتقدین مریدین بھی حاضر رہتے ہیں اور دور دراز سے بھی لوگ اس کو سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ انشاءاللہ آج اتوار کو ہم یہ قصص الانبیاء کا دوسرا حصہ جو عزازیل علیہ لعنت اللہ کا ہم واقعہ سنا رہے ہیں، جو پچھلے اتوار کو ہم کچھ سنائے تھے، جہاں سے ختم ہوا تھا پہلا حصہ اور دوسرا حصہ ہم وہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب ہوا جو کوئی چھینکے اور الحمدللہ پڑھے تو سامع پر واجب ہے کہ یا رحمک اللہ کہے۔ یہ ہم پچھلے اتوار کو بتا دیے کہے۔ اور بعد اس کے جناب باری سے جبریل علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ وہ چھینک لے کے اس سے ایک بندہ عیسیٰ بن مریم پیدا کروں گا، اور جب آدم خاک سے اٹھے حق تعالیٰ کے حکم سے ایک تخت مکلل پر بہشت میں 40 میل کا زر و زیور جوہر سے مکمل اور حلہ و تاج و زرین پہن کر جا بیٹھے، اور نور ان کی پیشانی کا عرش تک چمکتا رہا، وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تب جناب رب العالمین کا حکم ہوا کہ جمیع ملائکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور وہ سجدہ تعظیم کا تھا، نہ عبادت کا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو سجدہ کیا سب نے، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور تکبر کیا، اور وہ تھا منکروں میں سے۔ فرشتوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا، وہاں ابلیس کو کھڑا ہوا دیکھا اور معلوم کیا کہ وہ ابلیس ہے جس نے سجدہ نہ کیا۔ پھر دوسری دفعہ فرشتے سب سجدے میں آ گئے، پس سجدہ اول حکم کا تھا اور ثانی شکر کا، یعنی 2 سجدے جو نماز میں آئے، اور ثانی شکر کا، یعنی دوسرا سجدہ شکر کا۔ سب حضرت رب العالمین نے ابلیس کو فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اے ابلیس، تجھ کو کیوں کر انکار ہوا سجدہ کرنے سے اس چیز کے جس کو میں نے بتایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ یہ تو نے غرور کیا یا تو بڑا تھا درجے میں؟ ابلیس نے کہا، قول تعالیٰ، یعنی ترجمہ: وہ بولا میں بہتر ہوں اس سے کہ مجھ کو بنایا تو نے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے، یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے سجدہ کیا ہے تجھ کو، پھر دوسرے کو کیوں کر کروں؟ تب اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے، ترجمہ: تو نکل یہاں سے کہ تو مردود ہوا، اور تجھ کو میری پھٹکار ہے، یعنی لعنت ہے، قیامت کے دن تک۔ اور علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نکل جا ایمان سے، اور بعضوں کے نزدیک نکل جانے سے مراد یہ ہے کہ فرشتے سے نکل کر ابلیس کی صورت ہو جا۔ تب غضب الہی سے اس کی صورت بدل گئی اور آنکھیں اس کی سینے پر آ گئیں،
جو طرف اس کے دیکھتے تو کہتے یہ خدا کی درگاہ سے راندھا گیا، یعنی دھتکارا گیا، یعنی اللہ کا حکم نہیں ماننے سے دھتکارا گیا، تو اس کی اچھی خاصی صورت شکل جا کے بدوزہ ہو گئی، اور آنکھیں جیسا کہ سر پہ رہنے کے بجائے سینے پہ آنکھیں، اس کی صورت بدل، آنکھیں اس کے سینے پر آ گئیں۔ جو طرف اس کو دیکھتے تو کہتے یہ خدا کی درگاہ سے راندھا گیا، یعنی مردود ہو گیا، دھتکارا گیا، اور مردود اور ملون وہ مغزول ہوا۔ اس وقت شیطان لعین نے زبان اپنی کھولی اور کہا، اے پروردگار، تو نے مجھے معزول و مردود کیا، آدم کے لیے یہ شامت میری تھی۔ تب حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس، تو اپنے نوشتے کی طرف دیکھ۔ جب دیکھا تو یہ لکھا تھا کہ جو بندہ خدا کا نہ مانے، سزا اس کی لعنت ہے، یعنی جو بھی بندہ اللہ کا جو حکم نہیں مانتا اس پر لعنت ہے۔ اس فرشتے کو اپنے پڑھ کر خجل و مایوس ہوا اور کہا، قول تعالیٰ، یعنی ترجمہ ہے اس کا، شیطان بولا، اے رگوں میں آدمیوں کے مجھے داخل دے اور ان کے دیدوں سے مجھے محجوب رکھ۔ یعنی جب لعنت ہوئی اس کی تو اللہ سے التجا کرا، یا اللہ میرے کو لوگوں کے رگوں میں، یعنی میرے کو ان کے رگوں میں دوڑنے کی سی طاقت دے دے، ان کے دیدوں سے مجھے محجوب رکھ۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، تجھ کو ڈھیل ہے اس وقت کے دن تک جو معلوم ہے، اور جو مراد اس کی حاصل ہوئی کمین گاہ میں آدم علیہ السلام کی جا بیٹھا اور ناک میں رہا، یعنی وہیں سے شروع ہو گیا اس کا، آدم علیہ السلام کی ناک میں جا کے بیٹھ گیا، یعنی ان کی اولاد کو نقصان پہنچانا ہے نا، تو اس کا ایک مقصد تھا، اور اللہ سے التجا کرا، یا اللہ میرے کو ہمیشہ کے ویسے انسان کے جسم میں کہیں نہ کہیں رکھ، یعنی رگوں میں رکھ، تاکہ خون کے دوران کی طرح میں ان کے دوڑتا رہوں اور ان کو وسوسے دلاتے رہوں، ان کو پریشان کرتا رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں سے آگے بتانے والا، کمین گاہ میں آدم کی جا بیٹھا اور ناک میں رہا۔ پھر کہا شیطان نے، قول تعالیٰ، ترجمہ، ابلیس نے کہا، قسم ہے تیری عزت کی، میں گمراہ کروں گا ان سب کو، یعنی قسم کھا رہا اللہ، گمراہ کروں گا ان سب کو مگر جو بندے ہیں تیرے ان میں سے چنے ہوئے۔ بس حق تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اللہ کے جو چنندہ ولی ہے، مومن ہے، نیک لوگ ہے، برگزیدہ بندے ہیں، جو اللہ کا ذکر اذکار کرتے، عبادتیں کرتے، ان کو نہیں بھٹکا سکتا۔ ان کے قریب آئیں گا، بھٹکانے کی کوشش کریں گا، مگر وہ نہیں بھٹکیں گے، یعنی غلط کام کی طرف نہیں جائیں گے۔ ان سب کو مگر جو بندے تیرے ان میں چنے ہوئے۔ پس حق تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، ٹھیک بات یہ ہے اور ٹھیک ہی کہتا ہوں میں، مجھ کو بھرنا ہے دوزخ تجھ سے اور ان سب سے جو تیری راہ پر جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی یہ بڑا ٹھیک ہے، جا ان لوگوں کو بھٹکا، پھر کوئی دوزخ تو بھرنا ہے تیرے سے بھی اور ان سے بھی، جو کون میری نافرمانی کریں گے، وہ بندے جو سنیں گے میرا کلام، میری کلام مجید پڑھیں گے، پھر عمل نہیں کریں گے، تو ان کو بھی میں دوزخ سے بھر دوں گا، اگر عمل کریں گے تو ان کے لیے جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بول رہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تو بھی جا، تیرے ساتھ ان لوگ بھی جائیں گے جو میرا نافرمانی کریں گے، جو تیری راہ پر جائیں گے۔ بعد جناب باری کے حکم سے تخت آدم علیہ السلام کا فرشتوں نے جنت الفردوس میں لا کر رکھا، یعنی آدم علیہ السلام کا تخت جنت الفردوس میں لا کر رکھا، اور سب نعمتیں حق تعالیٰ نے ان کو عنایت کی تھی، جس کے ساتھ ہی ان کو قرار و تسلی نہ تھی، یعنی آدم علیہ السلام کو قرار نہ ملا، تسلی نہ تھی، کیونکہ آرام و تسلی ہر کسی کو اپنے ہم جنس سے ہوتی ہے، اور اس عالم تنہائی میں کوئی ہم جنس ان کا نہ تھا، یعنی تنہا ہو گئے تھے، آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تنہا ہو گئے تھے، تو دل نہیں لگ رہا تھا، اور خالق کی مرضی تھی کہ ان کا جفت و ہمسر پیدا کرے، کیونکہ بے جفت و بے مثل و بے مانند و بے حاجت
سوائے خدا کے کوئی حاجت کوئی نہیں۔ جب وہ بے قرار ہوئے تب حق تعالیٰ نے ان کو خواب میں ڈالا اور ایسے سوئے کہ نہ نیند آئی نہ بیدار ہوئے۔ اس صورت میں خالق نے جبریل علیہ السلام سے ایک ہڈی بائیں پہلو سے ان کی نکلوائی اور اس سے ان کو درد و علم نہ پہنچا تھا، یعنی آدم علیہ السلام کی پسلی سے ایک ہڈی نکلوایا اللہ تعالیٰ، اس سے تکلیف بھی نہیں ہوئی، اب یعنی سوتے میں ایسا نکال لیا جیسا کہ معلوم بھی نہیں ہوا۔ جس طرح آج کے دور میں ایک آپریشن کرنا ہے تو جیسا انجیکشن دے دیتے سند ہونے کا، تو پتہ بھی نہیں چلتا اس کا آپریشن کاٹ کے کر، تو اللہ تعالیٰ کی خود اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا بے سود سلا دیا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا، تو ہڈی نکالے پسلی سے۔ اگر پہنچنا تھا ہرگز محبت عورتوں کی دل مردوں کی نہ ہوتی، اس ہڈی سے حوا کو بنایا، یعنی وہ ہڈی نکلوا کے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ہڈی نکلوا کے پسلی سے حوا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ ہرگز عورتوں کی دل مردوں ان کو درد و علم نہ پہنچا تھا، اگر پہنچتا تو ہرگز محبت عورتوں کی دل مردوں کی نہ ہوتی، اس ہڈی سے حوا کو بنایا۔ خوبصورتی و نیک روئی و ملاحت و حسن و جمال اور جو کچھ کے خوبیاں جہاں کی عورتوں میں تھیں تمام تر حق سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بخشیں، اور زیر کی وہ شرم وہ مہر و شفقت کمال ان کو دی، اور حلِ زرین بہشت کے لا کر ان کو پہنائے، یعنی زیورات جو بھی اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرا جنتیوں کو زیورات پہنانے کا، تو حوا علیہ السلام کو بھی زیورات سے اللہ تعالیٰ میسر کرا پہنائے، اور تاج و زرین ان کے سر پر رکھ تخت زرین پر بٹھلایا، جس طرح تاج پہناتے، تاج زیورات پہنا کے ان کو کرسی پہ حوا علیہ السلام کو جنت میں بٹھایا، تخت زرین پر بٹھلایا، اور بعد اس کے کہ آدم کو نیند سے بیدار کر کے حوا کے ساتھ جلوا دیا، یعنی جب تک آپ سوتے رہے ہڈی نکالے بھی، آدم علیہ السلام کی حوا علیہ السلام کی تخلیق بھی ہوئی، زیورات بھی پہنائے گئے، ان کے اندر حسن و جمال، شرم و حیا، تمام عورتوں میں جتنی خوبیاں ہیں وہ تمام خوبیوں سے اللہ تعالیٰ ان کو نواز دیا، اور تخت پر تاج پہنا کے بہترین زیورات میں بہترین لباس میں بٹھا بھی دیا۔ اس کے بعد میں آدم علیہ السلام کو ہوش آیا، نیند سے بیدار ہوئے، بعد اس کے آدم علیہ السلام کو نیند سے بیدار کر کے حوا کے ساتھ جلوا دیا۔ آدم علیہ السلام نے حوا علیہ السلام کو اس طرح دیکھ کر بے اختیار چاہا کہ ان پر دست انداز ہوں، تب حضرت الہی سے آواز آئی، اے آدم خبردار اسے مت چھو، بے نکاح اس کی صحبت حرام ہے۔ یعنی انسان کی ایک فطرت ہوتی کہ اپنے ہم جنس کی طرف جاتا، جیسا کہ تم سفر میں جا رہے ہیں، جنگل میں جا رہے ہیں، اکیلے ہو گئے تو تم بے چین ہو جاتے، اگر کوئی انسان ملا کوئی تو اس کو دوست بنا لیتے تاکہ تمہارا دل لگے، تو انسان کی ایک فطرت ہے۔ تو آدم علیہ السلام بھی حوا علیہ السلام کو دیکھ کے تھوڑا بے چین ہوئے کہ ملوں جا کے، یعنی چھوں، تو اللہ تعالیٰ روک دیا، مت چھو، بے نکاح اس کی صحبت حرام ہے۔ تب آدم علیہ السلام نے اس سے نکاح کرنے کی خواستگاری کے بعد حق سبحانہ تعالیٰ نے آدم کا نکاح حوا علیہ السلام کے ساتھ کر دیا، یعنی آپ بغیر نکاح کے چھونے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ روک دیا، نہیں ایسا ناجائز نہیں ہے، نکاح ہونے کے بعد چھو سکتے، تو نکاح ہو گیا آپ کا۔ اور فرمایا سرا پردے اور حجلے جتنے ہیں لگائے جائیں، اور طبق زر وہ مرویرات اور جواہرات نثار کیے، اور ساتویں آسمان کے فرشتے، یعنی ہیرے جواہرات آپ دونوں پہ نثار، جس طرح آج یہاں وار کے پھینک دیتے ہیں
غریبوں کو دیتے، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ دونوں کے اوپر سے ہیرے جواہرات نثار کر دیا۔ اور ساتویں آسمان کے فرشتے سب درخت توبہ کے نیچے حاضر ہوئے۔ توبہ بولتے یہ توبہ نہیں ہوتا، اس کو جو توبہ بولتے یہ توبہ نہیں ہے، توبہ تو اس سے آتا، یہ توبہ جو معافی مانگنے کے رہتے تے واؤ بے آتا، یہ توبہ ایک درخت کا نام ہے جنت میں، توئے سے آتا، توئے واؤ بے ہے توبہ، بے کے اوپر چھوٹی بے پہ الف آتا، کھڑا الف، تو یہ توبہ کا درخت ہے، عربی میں نام ہے توبہ۔ تو یہ سب درخت توبہ کے نیچے حاضر ہوئے۔ بعد حق سبحانہ تعالیٰ نے وہ پردے سب اٹھوائے اور ثنا اپنی آپ ان کو سنا دی، یعنی سب جمع ہوئے توبہ نام درخت کریں اور اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہوئی۔ وہ عربی کا ہے، میں اردو میں اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے نکاح میں آدم اور حوا علیہ السلام کی یہ ثنا پڑھی اور کہا، حمد میری ثنا ہے اور بزرگی میری چادر ہے، عظمت میری آزار ہے اور مخلوقات کل میری غلام اور لونڈیاں ہیں، اور انبیاء میرے رسول اور اولیاء ہیں، اور محمد میرا حبیب ہے اور رسول ہے، اور پیدا کیا میں نے کل شے کو تا آن کے گواہی دے میری وحدانیت پر، اور گواہ ہیں میرے فرشتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بھیجا؟ میری وحدانیت بیان کرنے بھیجا زمین پر۔ پھر اور کیا فرما رہا آگے، اور پیدا کیا میں نے کل شے کو تا آنے کے گواہی دے میری وحدانیت پر، اور گواہ ہیں میرے فرشتے سب، اور آسمانوں کے رہنے والے سب، اور عرش کے اٹھانے والے۔ بتحقیق میں نے نکاح دلوایا آدم علیہ السلام اور حوا کو ساتھ اپنی بدی فطرت اور منی قدرت کے، اور آدم علیہ السلام کا صدقہ اور حوا کی مہریں میری تسبیح اور تنزیہ اور تحلیل اور تقدیس ہے۔ نہیں کوئی معبود سوا خدا کے، ایسا خدا کہ واحد ہے، نہیں کوئی اس کا شریک۔ اے آدم تم اور تمہاری عورت جنت میں جا رہو، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا جنت میں جا رہو اور کھاؤ وہاں کے سب میوے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی حمد ثنا بیان کرنے کے بعد دونوں کو اجازت دے رہا کہ جاؤ جنت میں۔ میری تسبیح اور تنزیہ اور تحلیل اور تقدیس ہے، نہیں کوئی معبود سوا خدا کے، ایسا خدا کہ واحد ہے، نہیں کوئی اس کا شریک۔ اے آدم تم اور تمہاری عورت جنت میں جا رہو اور کھاؤ وہاں کے سب میوے محظوظ ہو کر، یعنی وہاں کے میوے ہر وہ نعمتیں کھاؤ محظوظ ہو کر، اور نہ جاؤ اس درخت کے پاس کہ پھر تم بے انصاف ہوگے، اور سلام میرا تم پر ہو۔ جیو اور رحمت اور برکت۔ بعد آدم علیہ السلام نے خود یہ ثنا کی۔ ترجمہ ہے، میں تسبیح پڑھتا ہوں اور حمد کرتا ہوں واسطے اللہ کے، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور نہیں ہے توانائی اور قدرت کسی کو سوائے اللہ کے، ایسا اللہ تعالیٰ جو بڑا بزرگ ہے۔ اللہ جل شانہ نے جب خطبہ خوانی سے نکاح آدم علیہ السلام کی فراغت کی، فرشتے سب خوشیاں کرنے لگے اور مبارکبادیاں دینے لگے اور زر و جواہر نثار کرنے لگے۔ پس جب آدم علیہ السلام نے قصد مباشرت کا کیا حوا کے ساتھ، وہیں آواز آئی، اے آدم خبردار، جب تک کہ ادائے دین مہر حوا نہ کرو گے تب تک وہ تم پر حلال نہ ہوگی۔ آدم علیہ السلام نے کہا، الہی میں کہاں سے ادا کروں؟ فرمایا کہ 10 دفعہ درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھو، یعنی سرکار پر 10 مرتبہ درود پڑھنا، یہ مہر جو ادا ہوتا، مہر اس کا ادائی ہے،
10 مرتبہ درود پڑھنا. درود 10 دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ. آدم علیہ السلام یہ نام برگزیدہ سنتے ہی مشتاق دیدار کیے ہوئے، یعنی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو آپ کو ایک اشتیاق، ایک شوق پیدا ہوگا کہ یہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ماہر. تو آدم علیہ السلام سنتے ہی مشتاق دیدار کیے ہوئے خدا کا حکم ہوا کہ تو ناخن دست پر اپنے دیکھ، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے ناخنوں پر دیکھ، دست پر دیکھ. جب آدم علیہ السلام نے دیکھا صورت مصطفیٰ کی معلوم ہوئی تو مہر فرزندی اور شفقت پدری دل میں زیادہ ہوئی. یعنی جیسا کہ ایسا ناخن کو جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح دیکھ کے بوسہ لیے. تو آج بھی وہ سنت، ہم سرکار کا نام آئے تو ہم آنکھوں سے لگا لیں نام سے. تو شفقت پدری دل میں زیادہ ہوئی. تب آدم علیہ السلام نے شوق سے حضرت پر 10 بار درود پڑھا. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھا دی. تو آپ خوشی سے کہ یہ میرے فرزندوں میں انہوں آنے والے ہیں، بلکہ خوش ہوئے آپ آدم علیہ السلام. تو 10 مرتبہ درود پڑھے، آپ کا مہر ادا ہو. 10 بار درود پڑھا اور ان کی رسالت پر ایمان لائے. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، یہ 10 دفعہ درود تو نے پڑھا اتنا مرتبہ رکھتا ہے کہ اس کی برکت سے سب نعمتیں اور حوا علیہ السلام کو تجھ پر حلال کیا میں نے. بعد حق تعالیٰ نے فرمایا، یعنی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 مرتبہ درود پڑھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے حوا علیہ السلام کو حلال کیا. پھر اس کا ترجمہ پڑھ. اے آدم، تو جنت میں جا اور تیری جو روح بھی اور کھاؤ اس میں سے محظوظ ہو کر جہاں چاہو، اور نزدیک مت جاؤ اس درخت کے. یعنی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا کہ جنت میں دونوں جاؤ اور کھاؤ پیو نعمتیں، جہاں چاہو، اور نزدیک مت جاؤ اس درخت کے. یعنی حکم بھی دے رہا اللہ تعالیٰ کے سب کھاؤ پیو، مگر ایک درخت ہے اس کے پاس مت جاؤ. درخت کے پھر جو تم بے انصاف ہوگے، مروی ہے کہ جڑ اس درخت کی چاندی کی اور ڈالیاں سونے کی اور پتیاں زبرجد سبز کی تھی. آدم علیہ السلام نے جب اس درخت کے طرف نظر کی نہایت خوش وضع اور خوبصورت دیکھا کہ سبحان اللہ کہا، خوبصورت درخت ہے. حق تعالیٰ سے ارشاد ہوا کہ اس کو میں نے تجھے بخشا، مگر اس سے میوہ مت کھا. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو یہ حکم دے رہا کہ درخت کو دیکھ کے انہوں بہت خوش ہوئے، بہت دل چاہا کہ درخت کے قریب جائیں، اور اللہ حکم دے رہا کہ اس کا میوہ مت کھا. تب وہ بولے، الہی جب تو نے میرے تئیں بخشا کھانے سے مجھے کیوں منع فرمایا؟ تب حکم الہی ہوا کہ اے آدم علیہ السلام، تو مہمان ہے میرے گھر کا اور وہ درخت ہے تیرا. بعید ہے کہ مہمان میرا ہو کر کھاوے گھر کا. بعد ایک طرف سے آواز آئی، اے آدم گندم مت کھا. اور ایک جانب سے آواز آئی، اے گندم تو آدم کے پاس جا. اور ایک جانب سے آواز آئی، اے آدم صبر کرو. اور ایک طرف سے آواز آئی، اے صبر تو آدم کے پاس مت جا. یہاں غور کرنے کی بات ہے، مت جا. اور ایک سو سے صدا آئی، یعنی اور ایک طرف سے آواز آئی، اے ابلیس تو ہوا کو للچا اور خواہش دلا. یعنی ہم جو نفس بولتے وہی بات آ رہی، للچا اور خواہش دلا. پس خضر نے کہا کہ الہی اس کا کیا سبب ہے؟ حکم ہوا کہ اس میں مجھ کو کچھ بھید ہے. اس باغ سے باغ دنیا میں انہیں بھیجوں گا تو قدرت میری ظاہر ہو اور مرتبہ زیادہ ہو. اور کہا گیا، اے نمرود تو ابراہیم کو آگ میں ڈال. غور کرو، یہ جو آنے والے واقعات بھی ہو رہے ہیں. اے نمرود تو ابراہیم علیہ السلام، جو ابراہیم علیہ السلام جو نبی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال. اور اے آتش تو مٹ جا. اے ابلیس تو تلقین کر
پھر خدا نے عرض کی حکم ہوا کہ مجھے اس میں کچھ سر ہے مگر آتش کو پہچان. سر ہے مطلب ایک راز. حکم ہوا کہ مجھے اس میں کچھ سر ہے یعنی راز ہے مگر آتش کو 7 ریحان کے بدل کر دوں گا. یعنی جنت کی طرح جس طرح جنت میں نعمتیں ہیں ریحان بھی اور نام جنت کا تو انہیں ٹھنڈک پہنچا دیں گا اللہ تعالیٰ. ریحان کے بدلے کروں گا ناحق. ابھی ہوا نہیں واقعہ ہونے والا ہے بعد میں. کس کے ساتھ؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہونے والا ہے. تو پہلے اللہ بیان کر دے رہا ہے. آگ میں ڈال اے آتش تو مٹ جا. اے ابلیس تو تلقین کر. پھر خدا نے عرض کی کہ حکم کہ مجھے اس میں کچھ سر ہے مگر آتش 7 ریحان کے بدل کروں گا. ناحق میں میرا دوست پیدا ہوا اور کہا گیا اے مومنو تم معصیت سے باز رہو. یعنی معصیت تو گناہ سے باز رہو. اور اے شیطان تو ان کو جلوا دے. اور کہا اے دنیا تو دل میں بندوں کے شیریں راہ. اور اے بندہ تو دنیا سے دور ہو تاکہ جفا کو 7 وفا کے بدل کر. یہاں غور کرنے کی بات کیا ہے؟ کیا بول رہے ہیں؟ دیکھو پھر غور کرو. اے مومن تم معصیت سے باز رہو. مومن اللہ کیا بول رہا؟ تم گناہوں سے بچتے رہو. اے شیطان تو ان کو جلوا دے. اور کہا اے دنیا تو دل میں بندوں کے شیریں یعنی دنیا کی جو لذتیں ہیں اس کو میٹھے اچھے لگنے لگ جاتے انسان. پھر کیا فرما رہا؟ اور اے بندو تم دنیا سے دور رہو تاکہ جفا کو 7 وفا کے بدل کروں گا. تم بچتے رہو میں تمہارا کا صلہ اچھا دوں گا رحمت کے. اور مغفرت میری زیادہ ہو انصاف کے دن. اور کہتے ہیں کہ بہشت میں 4 چیزیں نہیں ہیں: بھوک پیاس بے ستری دھوپ. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ترجمہ ہے تجھ کو یہ ملا ہے کہ نہ بھوکا ہو تو اس میں نہ ننگا ہو اور یہ کہ نہ پیاسا ہو اس میں. یعنی جنت میں نہ بھوکا رہیں گا نہ پیاسا رہیں. بہشت میں 4 چیزیں ہیں. پیاسا ہو اس میں اور نہ دھوپ کا ضد پائے. اے آدم ہوشیار ہو شیطان کے مکر و فریب سے کہ تیرا دشمن صاف ہے. جیسا یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا شیطان کھلا دشمن ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. ترجمہ ہے پھر کہہ دیا ہم نے اے آدم یہ دشمن ہے تیرا اور تیرے جوڑے کا سو نکلوانا دے تم کو بہشت سے. آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بہشت کے سب دروازے مسدود ہیں ایمن ہوئے اس سے کہ شیطان دنیا میں ہے میں ہوں بہشت میں. اور مجھ سے اس سے کہا کیا لاگ ہے جو مجھے بہشت کے اس درخت کا میوہ کھلا کر جس کے پاس جانے سے خدا نے مجھے منع کیا ہے. گنہگار کرے گا مکر و فریب سے اس کے میں بے پرواہ ہوں. یہ کہا پس ایک روز ابلیس لعین نے قصد کیا آدم علیہ السلام کے پاس بہشت میں جانے کا اور وہ 3 اسم اعظم خدا کے جانتا تھا. انہیں پڑھ کر 7 طبق آسمان کے طے کر کے بہشت کے دروازے پر جا پہنچا. بہشت کے دروازے مسدود دیکھ کر تصور و خیال کرتا رہا کہ کس ہیلے سے بہشت کے اندر جائے. اپن یہاں پر روک دیں گے پھر آئندہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. اب شیطان جس طرح بھٹکا رہا آدم علیہ السلام کو بہشت میں جا کے بھٹکانے کا اب یہاں سے ہم آگے آئندہ کی قسم بیان کر دیں گے. یہاں پہ ہم وقت کی تنگی کی وجہ سے اس خطبے کو روکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سیدھے رستے پر چلائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ
اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دستگیر بتائے تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دین پر قائم و دائم رکھ، ہمارے ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو مالک، جب تک حیات ہے ایمان پر رکھ، ہمارے کو ہر روز اللہ بلا سے پریشانی سے محفوظ رکھ، جتنے حاضرین مریدین متقین یہاں حاضر ہیں ان کے بھی تمام حاجتیں پورے ہو جائے، تمام کام ان کے ضرورتیں بن جائے، اور جو بیمار شفا کلی عطا ہو، جو بچوں کی شادیوں کے لیے ان کی شادیوں کے انتظامات ہو جائے، اور جو دیگر حاجات ہیں ہم تمام کی وہ حاجتیں پورے ہو جائے، حاسدین کے حسد سے اور ظالموں کے ظلم سے ہم تمام کو محفوظ و معمور رکھ اور اپنی حفظ و امان میں رکھ، ہم تمام کو ایمان پر قائم رکھ، ہم تمام کو مالک ہر بلا اور مصیبتوں پریشان سے محفوظ رکھ، ہماری حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما، تمام گناہوں سے ہم تمام کو محفوظ رکھ، بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون والسلام علیکم الحمد للہ رب العالمین۔